सब्सक्राइब करो यार, चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं करता है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा एम प्लीज़ पूरा कर दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। दोस्तों इसमें 2 वीडियो डाले हुए, एक वीडियो आपको लगता है कि आपने देख लिया तो दूसरा वीडियो देख लीजिए। दूसरा वीडियो मैं 100% बोलूँगा कि किसने नहीं देखा होगा तो ये वीडियो देख लीजिए प्लीज़, और दूसरा वीडियो देख लेना। काई साहब, गुजारिश है, पाकिस्तान में ऑनेस्ट रहना और सच बोलना एक क्राइम है। मेरी जो अपनी इंफॉर्मेशन है और नुकसानदेह भी है आपके लिए। इख्तलाफ राय लोगों, हाँ, आपको नुकसान भी हो सकता है। नेशनल अस्पताल लाहौर 80,000 एक कमरे का, उधर क्या 5 स्टार है वहां पे, उधर क्या बिल क्लिंटन ने पैसे बांटने हैं। डॉक्टर अस्पताल जहां डॉक्टरों का काम ही कोई नहीं है। बस मैं कुछ नहीं कहना चाहता, 60,000 रुपए एक कमरे का कोरोना के पेशेंट का। दीगर अच्छा, दूसरा जो इंजेक्शन 50,000 का था वो 6-6 लाख पे बिका है। इमरान खान साहब, ये चीजें तो आप कम कर सकते थे। ये लेबॉर्ट्री वालों से आपके लोग जाके मिलते, आपकी इंतजामिया मिलती, उन्हें कहते नो प्रॉफिट नो लॉस पे ये करें। 4,000 रुपया आपका एक मैक्सिमम टेस्ट पे लगता है, आप 4,500 ले लें। ये सहूलतें तो इस 20 करोड़ आवाम को आज कबीना में भी इस पे बड़ी डिस्कशन हुई है। डिस्कशन छोड़े, रिजल्ट क्या है? 0 है। जिस मुल्क में 80% मेरे अवाम, जो मैं अपनी अवाम की बात कर रहा हूं, आम शहरियों की 90% इनकम 20,000 से कम है। आपकी चुगताई लैब, सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं है, टेस्ट लेने जाए तो 15 दिन बाद का टाइम देती है। 8,000 रुपया, 8,000 रुपया कितने परसेंट पाकिस्तान में बंदे अफोर्ड कर सकते हैं? सिर्फ 5% भी नहीं, 8,000। मैं आपको तफसील बता देता हूं, उसके बाद फिर मैं अपनी राय का इजहार करूंगा। साउथ सिटी अस्पताल कराची 11,000 रुपया टेस्ट ले रहा है, कोरोना टेस्ट का। आगा अस्पताल हाँ कराची 9,000 रुपया कोरोना टेस्ट का ले रहा है, जो इस मुल्क में 95% लोग नहीं दे सकते, बगैर टेस्ट के मर जाएं। जियाउद्दीन अस्पताल कराची 8,500 रुपए ले रहे हैं, जो इस मुल्क में 95% लोग पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते टेस्ट कराना। इलाज तो बहुत दूर की बात है। लियाकत अस्पताल कराची 8,500 रुपए कोरोना के टेस्ट की फीस ले रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में टेस्ट की सहूलत हर किसी को मुयसर है ही नहीं। एक महीने का टाइम दिया जाता है और कहते हैं तू ठीक है, घर जाके मर जा, जब मरेगा तो लाश तेरी ले जाएंगे। शौकत खानम लाहौर में, जो आवाम के पैसों से बना है, चंदे के पैसों से, और आवाम के लिए बना, और पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन अस्पताल है इमरान खान साहब का। इससे बड़ा कारण वहां कितनी है? 9,200 रुपया कोरोना की टेस्ट फीस ली जा रही है। कैसा, मैं आपका टाइम ले रहा हूं लेकिन माफी चाहता हूं, ये मेरे 98% लोगों का मसला है। चुगताई लैब लाहौर में 7,900 रुपया कोरोना टेस्ट की फीस ले रही है। सरकारी अस्पतालों में 90% कहा जाता है इक्विपमेंट ठीक ही नहीं है, मशीनरी खराब है। इस्लामाबाद सेंटर में 7,200, शिफा इंटरनेशनल अस्पताल 7,700, सरकारी ऐसा मुमकिन। अब मुझे बताएं, जिस मुल्क में 70% लोगों की इनकम 20,000 से कम है, इलाज तो दरकिनार, बहुत दूर की बात। हम जब करते हैं तो हमारी बहुत सारी ट्रैफिक, और जो हमारी टीम है वो बताती है कि जी 30 से 50% ट्रैफिक जो है वो इंडिया से भी आती है, और 70 से 80% तक गालियां भी इंडिया से आती हैं। तो पता नहीं उनमें से कुछ अहबाब जो हैं भारतीय जो हैं, उनको हमारे कपड़ों पे बड़ा इतराज़ होता है कि जी एक ही सूट है साढ़े को। तो मैं बड़े ज़ब्त के बाद, आपको इतना मसला है हमारे कपड़ों से, तो आप जीजा जी को कुछ भिजवा दीजिए ना वहाँ से सूट हम पहन लेंगे उनको यार। मतलब कंटेंट की बात होती है यार, आप कंटेंट पे ध्यान दिया करें, आप उसके ऊपर तबसरा किया करें, आपको इसका क्या बनता है। पिछले दिनों इन्हीं में से एक साहब ने कहा कि जी आप उस पर बात क्यों नहीं कर रहे, वो जो इंडिया से इंपोर्ट के नाम पे फ्रॉड हुआ है, और इतने करोड़ डॉलर जो है वो इतने अरब रुपए का जो है ये जो फ्रॉड है, मतलब कम से कम 30 से 35 अरब रुपए का जो हुआ है। अच्छा, ये हमें इसके बारे में थोड़ा सा तो इल्म था, लेकिन हम चाह रहे थे कि पाकिस्तान में सरकारी तौर पे ये वो 5 जो मई की जो कैबिनेट मीटिंग थी, फेडरल कैबिनेट मीटिंग थी, उसके अंदर ये इशू टेकअप हुआ। और इशू क्या है? इशू ये है कि जब भारत ने मकबूजा कश्मीर का स्टेटस तब्दील किया,
تو اس کے بعد پاکستان نے بھارت کے اوپر تجارتی پابندیاں لگائیں، اور تجارتی پابندیاں کیا تھی کہ یونیلیٹرلی ہم نے بھارت کے ساتھ تجارت بند کر دی۔ پاکستان کی بھارت کے ساتھ کوئی اتنی بڑی تجارت نہیں ہے کہ اس کو بہت زیادہ فرق پڑے، وہ بہت بڑی اکانومی ہے۔ ہاں، پاکستان کے اندر جو بھارت سے چیزیں براہ راست امپورٹ ہو رہی تھیں، اس سے پاکستان کے کنزیومر کو بہرحال کم قیمت چیزیں مل رہی تھیں، اور اس کے اندر بہت ساری دیگر چیزوں کے علاوہ ایک جو تھا وہ یہ بھی تھا، یہ جو جسے کہنا چاہیے را مٹیریل جو ہوتا ہے میڈیسنز کا، بھارت بڑی مارکیٹ ہے، را مٹیریل جو میڈیسن کا بنانا ہوتا ہے نا، اس کے لیے ایک سرٹن ڈیمانڈ آپ کو چاہیے ہوتی ہے کسی بھی میڈیسن کا۔ اس ڈیمانڈ کے بغیر آپ اس را مٹیریل کے اوپر، کیونکہ لاگت بہت آنی ہوتی ہے نا را مٹیریل جو ہوتا ہے، کیونکہ 1 کلو آپ یوں سمجھ لیں کہ 1 کلو اس دوائی سے 1 لاکھ گولیاں بننی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب اگر آپ وہ ٹنوں کے حساب سے وہ دوائی بنانے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کروڑوں گولیوں کی ڈیمانڈ تو موجود ہونی چاہیے نا آگے۔ اگر آپ کے پاس اتنی بڑی ڈیمانڈ نہیں ہے تو آپ پھر وہ کیسے اس کو مینوفیکچرنگ کیپیسٹی کو جسٹیفائی کر پائیں گے؟ نہیں ہو پاتے۔ تو بڑی اکانومیز جو ہیں وہ را مٹیریل بنانے کی کرتے ہیں۔ یورپ کے اندر جو بناتے ہیں را مٹیریل بڑا مہنگا بیچتے ہیں، لیکن ان کا کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک سالٹ کے اندر اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 2-3 قومیں مل کے کسی ایک سالٹ کے اندر اسپیشلائزیشن پیدا کر لیتی۔ اسی طرح یہ لیکن انڈیا اور چائنا 2 ممالک ایسے ہیں، اور تیسرا امریکہ ہے، کہ ان کی لوکل ڈومیسٹک ڈیمانڈ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، اور وہ اپنا جو اسپل اوور ہوتا ہے وہ دوسروں کو ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ تو ہم انڈیا سے میڈیسن کا را مٹیریل امپورٹ کرتے تھے، جس کی امپورٹ بند ہو گئی۔ تو ایک سمری ظفر مرزا صاحب جو ہے وہ رزاق داؤد صاحب لے کے گئے کہ جناب یہ جو انڈسٹریز ہیں ہماری، یہ را مٹیریل وہاں سے آتا تھا، اس کی گولیاں بناتے آگے مارکیٹ کرتے تھے، یہ بند ہو گئی ہیں، تو را مٹیریل امپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے۔ کابینہ نے اپروول دے دی۔ اب 5 مئی کو معاملہ ٹیک اپ ہوا کہ جناب ہم نے تو اجازت، ظاہر ہے دوسری پارٹی پہنچی نا، ہاں دوسری پارٹی نے کہا کہ جناب آپ نے تو را مٹیریل امپورٹ کرنے کی اجازت دی تھی، یہاں پہ تو پیراسیٹامول تک جو ہے وہ امپورٹ ہو رہی ہے بھارت سے، جو کہ روزانہ آپ کو گھر میں اگر سر درد ہو تو آپ استعمال کرتے ہیں۔ تو جب اس کی تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ ہر برانڈ کی دوائیاں آئی ہیں، تقریباً 380 برانڈ کی دوائیاں جو ہیں وہ مختلف صورت میں امپورٹ ہوئی ہیں، جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ را مٹیریل کے اوپر اگر آپ را مٹیریل 0% ڈیوٹی پہ تھا نا، تو یہ جو میڈیسنز تھیں ان کے اوپر تو 300%، 400%، 500% تھی، اور پہلے ہی بہت زیادہ ڈسکریپنسی ہے انڈیا کے اندر میڈیسن کی قیمت میں اور پاکستان کے اندر میڈیسن کی قیمت میں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ جو دوائی انڈیا کے اندر 1 روپے کی ہے وہ پاکستان میں 5 روپے کی تھی، اور اس 5 روپے والی دوائی کے اندر بھی 500% اضافہ کر کے اس کو 25 روپے کا کر دیا تھا اسی حکومت کے عامر کیانی صاحب نے نا، جس کو ہٹا دیا گیا تھا، لیکن دوائیوں کی قیمتیں واپس نہیں آئیں۔ جس طرح چینی کی قیمت بڑھ گئی، چینی کے اوپر چھوڑ بھی پڑ لیا، کریڈٹ بھی کلیم کر لیا کہ ہم نے کروائی ہے، لیکن چینی کی قیمت واپس نہیں آئی۔ آٹے کی قیمت بڑھ گئی، ہم نے اس کا وہ بھی کروا لی، ٹھیک ہے، صوبائی منسٹر بھی پھڑکا دیا، لیکن آٹے کی قیمت واپس نہیں آئی۔ اسی طرح دوائیوں کی قیمت جو تھی، اب آپ دیکھیں کہ وہ 1 روپے والی دوائی جو تھی وہ 25 روپے میں جب جس بندے نے امپورٹ کر کے بیچی ہوگی تو اس نے تو لمبا ہی مال بنایا ہوگا نا۔ اب اس کی ایک یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ اتنا کمایا جیسے ساڑھا حصہ کتنا ہے، یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے انہوں نے انکوائری کمیٹی کا دے دیا۔ لیکن انکوائری جس بندے نے کرنی ہے وہ ہم منصب، ہم مکتب اور ہم پیالہ ہیں جناب ظفر مرزا صاحب کے، تو انہوں نے تو ظفر مرزا کو ایسے نکالنا اس میں سے جسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ میں قصوروار ہو سکتا ہوں، میرا کیمرہ مین قصوروار ہو سکتا ہے، میرا پروڈیوسر قصوروار ہو سکتا ہے، ظفر مرزا کم از کم اس کے ہاتھوں قصوروار قرار نہیں پا سکتا۔ تو لہٰذا بہت یہ اب سمجھ نہیں آ رہی ہے کس ایشو میں دیہڑی لگا رہے ہیں یار۔ آپ خدا کا خوف کریں اور دیکھیں کہ دوائی امپورٹ ہونی ہے اور فلڈ گیٹ کھول دیا ہے کورونا کا نام لے کے، را مٹیریل کم آیا ہے، بنی ہوئی میڈیسن زیادہ آئی ہیں کیونکہ جلدی سے منگوا کے اور جلدی سے مارکیٹ میں پھیلا کے دیہڑی لگا کے لوگ باہر نکل گئے۔ یہ ایک اور کارنامہ ہے جو نئے پاکستان کی ریاست مدینہ کے اندر نیا پاکستان بنانے والوں نے سر انجام دیا اور ڈیئر ڈیول دیا،
اور چٹی دن دیا ہے, دن دہاڑے یہ لوٹ مار کی ہے, لیکن اس کے اوپر آپ اگر کوئی بھی تبصرہ کریں گے یا لفظ کوئی کہیں گے یا کوئی بات کہیں گے تو پھر 420 لاکھ والی تانیہ کے جو ہیں وہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے. اور ہمارے پیچھے بھی تو پڑے ہوئے ہیں نا, کئی انڈینز کے نام رکھ کے تو ہمیں آ کے گالیاں دیتے ہیں. بھلا ہمیں نہیں پتا انڈین گالیاں کھانے کا جتنا ہمیں تجربہ ہے کسی اور کو نہیں ہے, تو ہمیں نہیں پتا انڈین کیا گالیاں دیتے ہیں. تو یہ جو 420 لاکھ والی تانیہ کے جو آ کے ہمیں انڈین آئی ڈیز کے اوپر گالیاں دیتے تو ہمیں نہیں پتا کہ یہ ڈومیسٹک گالیاں. تو خیر وہ جی چل رہا ہے جی سارا اس طرح. اور ماشاءاللہ ایک اور تمغہ سجا ہے ہمارے کپتان کے سینے کے اوپر, اور اب انہوں نے کریڈٹ اس بات کا یہ لینا ہے کہ جی یہ انکوائری میں نے کی تھی, اور انکوائری کر کے زبردوز کر دیا جائے گا اس کام کو لپیٹ لپوٹ کے. جس طرح دوائیوں کے پہلی لوٹ مار کا جو 2700 ارب روپیہ سرکار نے کہا ہے کہ جس کے اندر دیہڑی لگی ہے, جو پہلے دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا. جس طرح چینی کے اندر 250 ارب روپیہ کہا گیا دیہڑی لگی ہے, آٹے کے اندر بھی کچھ 80-90 ارب روپے کے قریب کہا گیا دیہڑی لگی ہے. اب جناب یہ دوائیوں کی امپورٹ کے اندر بھی, اور ابھی ہم ان باتوں کا ذکر نہیں کر رہے کہ جو یہاں سے ماسک ایکسپورٹ ہو گئے تھے, ٹھیک ہے, ابھی ہم اس کی بھی بات نہیں کر رہے کہ جو چائنا سے ڈونیشن آئی تھی وہ اس کو ہم نے وہ اپنا فاٹا کے اندر رکھ کے تو آگ لگا دی تھی, کہا تھا شارٹ سرکٹ سے آگ لگی ہے, حالانکہ وہاں پہ بجلی کی سپلائی ہی نہیں تھی جہاں پہ ہم نے شارٹ سرکٹ کرا کے آگ لگا دی تھی, اور اربوں روپے کا سامان جل گیا تھا اس کے اندر. اور راکھ کہاں گئی جی, وہ ہوا چلی تھی تو اڑ گئی. مطلب کمال کے ویسے کام ہو رہے ہیں اس وقت. جو کہ وہ آیا تھا نا چائنا کی طرف سے ڈونیشن وہ جلا جلو بیٹھے جی ہم, اور اسی لیے وہ کسی بھی ڈاکٹر کے نہیں ہے, اور کیسز جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اس کارنامے کے اوپر میں پی ٹی آئی کو باقاعدہ سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ جس دھڑلے کے ساتھ یہ لوٹ مار کر رہے ہیں اور جس دھڑلے کے ساتھ یہ لوگوں کو گالم گلوچ کر رہے ہیں, وہ اس کے لیے بندے کو باقاعدہ بڑا دل اور بڑے جگرے والا ہونا چاہیے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.